السلام علیکم جی، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جو 7 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے دوسرے اجلاس کے حوالے سے، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ صوبوں کی مشاورت ضروری ہے اور کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا صوبوں کی مشاورت کے بغیر۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بات شیر افضل مروت خان صاحب اور مشال یوسف زئی کے بیچ جو اس ٹائم لفظی گولہ باری چل رہی ہے، ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی صاحبہ سے بھی ہم نے ٹائم لیا ہے، کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے قومی اسمبلی کا جو اجلاس 7 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اہم خطاب سامنے آنے والا ہے وزیر اعظم کی طرف سے؟ میرے خیال میں قانون سازی آنے لگی ہے کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اچھا، نہیں، کیونکہ جو پچھلا اجلاس پرائم منسٹر کی صدارت میں ہوا ہے اس میں یہ اندیہ آیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس کو بھی ختم کرنا یا اس کے خلاف کارروائی بھی بہت ضروری ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اسپیسیفک سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین سامنے آنے جا رہی ہیں، اور یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے یہ کچھ ایسی قانون سازی کے لیے شاید بلایا جا رہا ہے جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ بھی ہو اور دہشت گردی میں سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ہو، جسے ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ورنہ عید کے میرا مطلب ہے 1 ہفتے بعد اجلاس عموماً نہیں ہوتا، کیونکہ ایم این ایز نے عید منانی ہوتی ہے، ہلکے اپنے حلقوں میں ہوتے ہیں، تو یوزلی عید سے 10-15 دن تک اجلاس نہیں ہوتا۔ لوگوں نے عید پہ سفر بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن سنگینی اپنی جگہ ہے، دہشت گردی سے 2-4 ہیں۔ ہاں، تو میرے خیال میں یہ جو 7 تاریخ کا اجلاس بلایا گیا ہے یہ کوئی قانون سازی ہے اس کے پیچھے۔ اب وہ قانون سازی صرف دہشت گردی کے حوالے سے ہے یا اور بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک قانون سازی کی بازگشت ضرور ہے کہ وہ ہونے جا رہی ہے، جو ڈیجیٹل ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، کہ جو دہشت گردوں کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں یا جن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے دہشت گردوں کو حمایت دی جاتی ہے، ٹیررسٹوں کو حمایت دی جاتی ہے، ان کے لیے خصوصی قانون سازی مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے 7 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، پھر سینٹ کا بھی بلایا جائے گا، اور مجھے نئی قانون سازی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے حالات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک مبہم بات ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے تو ایک کرٹیسزم ہے۔ دیکھیں نا، کیا ہم نے جعفر ایکسپریس جو ہائی جیک ہوئی تو کیا ہم نے اس وقت ڈیجیٹل ٹیررزم نہیں دیکھا؟ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا تھا۔ ایک ٹیررزم ہم دیکھ رہے تھے جو ہائی جیکنگ پہ دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی ہوئی تھی، لیکن ایک ٹیررزم ہم ان کی حمایت میں ڈیجیٹلی بھی دیکھ رہے تھے اور وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے، کچھ اپنے لوگ بھی کر رہے تھے، کچھ دشمن بھی کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں اسی طرح اور جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس حوالے سے ہمیں ایک ڈیجیٹل ٹیررزم یا ٹیررسٹ کی ڈیجیٹل سہولت کاری نظر آتی ہے، کہ آپ ان کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں، آپ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، آپ ان کی چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، ان کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں، تو کیا ریاست اس کے ساتھ چل سکتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں چل سکتی۔ جتنا امپورٹنٹ دہشت گردوں کو گراؤنڈ پر شکست دینا ہے، اتنا ضروری جو ہے ان کی ڈیجیٹل حمایت کو ختم کرنا بھی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ قانون سازی جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں پیکا قانون کے تو شاید اس کے حق میں نہیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو آلریڈی بہت ریگولیٹڈ ہے، آپ اسے کتنا ریگولیٹ کریں گے؟ ٹی وی اور پرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ریگولیٹڈ ہے، پیمرا سے لے کے ڈیفیمیشن لاز سے لے کے ہر قانون مین اسٹریم میڈیا کے لیے موجود ہے۔ سوال ڈیجیٹل کے لیے ہے، اور جب آپ ڈیجیٹل کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا کو رگڑتے ہیں وہ زیادہ رگڑا جاتا ہے بیچارہ۔ تو میرے خیال میں کچھ سیپریٹ قانون سازی اب کی جائے گی جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے مزید قانون سازی اس کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے۔ آپ ویلاگز کرتی ہیں، آپ ذرا دھیان سے کیجیے گا، آپ کے لیے کی جا رہی ہے وہ قانون سازی۔ بالکل ٹھیک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا اجلاس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ کے پی اور بلوچستان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی، اور صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی اہم فیصلے نہیں لیے جائیں گے۔ اور صوبوں کی مشاورت تو آپ کو پتہ ہے نہیں، دیکھیں اس اجلاس میں خیبر پختونخوا سے بیرسٹر سیف موجود تھے، سندھ سے بھی ضیاء الحسن لنجار موجود تھے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے وزیر داخلہ، پنجاب کے وزیر قانون، تو چاروں صوبے تو موجود تھے نا۔ لیکن گنڈا پور سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں
چھوڑیں وہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. جب وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے نا بیرسٹر صاحب, وہ اور بات کر رہے ہوں گے, جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے تو اور بات کر رہے ہوں گے. یہ بات تو اب ہمیں ان کی سمجھ لینی چاہیے. ایک تو محسن نقوی صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے, بہت سارے لوگوں کو بہت غور طلب بات کہ کہاں ہیں, کہاں چلے گئے, عہدہ چھوڑنے والے ہیں, آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بننے والے ہیں, بہت سے قیاس. وزیر اعظم تو وہ نہیں بن سکتے, وہ سینیٹر ہیں. جو لوگ یہ بات کرتے تھے انہیں پاکستان کے آئین کا نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے آئین کے تحت سینیٹر وزیر اعظم نہیں بن سکتا. آئین تو اپنی مرضی سے تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں. نہیں بدل سکتے, اس کے لیے کوئی 27 کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے انہیں ایم این اے کا الیکشن لڑانا پڑتا, جو انہوں نے نہیں لڑا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان کے ایگزٹ کی بہت خبریں تھیں کہ وہ جا رہے ہیں, وزارت داخلہ سے جا رہے ہیں, یا صرف چیئرمین پی سی بی رہیں گے. وہ کوئی کہہ رہا تھا پی سی بی کا چارج بھی لیا جا رہا ہے, اور وہ بھی منظر سے غائب تھے. آپ دیکھیں جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا وہ اس میں نہیں تھے, اور بھی کئی اہم میٹنگ سے وہ غائب تھے. تو لوگ سوال کر رہے تھے ان کے حوالے سے, لیکن پچھلے 2 دن سے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور جن لوگوں کی ان سے بات ہوئی ہے, ہمارے کچھ دوستوں کی, انہوں نے کہا میری طبیعت بہت سخت خراب تھی, اب میں بہتر ہوں, تو اب میں پوری طرح دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہوں. تو آج انہوں نے 4 صوبوں کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا اجلاس کیا ہے, اور اس میں جو ہے صوبوں میں کاؤنٹر ٹیررزم کی استطاعت کو بڑھانے کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. اور اس میں جو دیکھیں نا جی صوبوں نے بھی لڑنا ہے, تو انہوں نے کہا تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ, وہ ایک رسمی سی پریس ریلیز اس میں آئی ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جو کے پی کو جو اضافی فنڈز چاہیے ٹیررزم کے لیے, وہ ضرور کے پی نے مانگے ہوں گے, اور ان فنڈز کے لیے اس کمیٹی میں ضرور بات کی گئی ہوگی کہ ٹیررزم کے لیے اضافی فنڈز ان کو دیے جائیں. اوورآل جو ٹیررزم کی ملک میں اس وقت صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ 4 صوبے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, وفاقی حکومت, تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قومی اتفاق رائے موجود نہیں ہے, سب اکٹھے نہیں ہیں, وہ اس اجلاس کو دیکھیں کہ اس اجلاس میں کے پی کے بھی لوگ موجود تھے, گلگت بھی, آزاد کشمیر بھی, اور پنجاب, سندھ, بلوچستان بھی. تو سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی ساری جو قیادت ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے سنجیدہ بھی ہے, اور ایک ٹیبل پر بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور اسے نبٹنے کے لیے متحد بھی ہے. لہذا مجھے کوئی خاص اختلاف اور وہ نفاق نظر نہیں آتا ہے. سیاست اپنی اپنی ضرور ہے, آپ پولیٹیکل پوسچرنگ کی بات ضرور کریں, لیکن کے پی میں کیا ٹیررسٹوں کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا؟ آج بھی وہاں مردان کے علاقے میں بہت زبردست آپریشن ہوا ہے. بلوچستان میں آپریشن نہیں ہو رہا, سندھ میں نہیں ہو رہا, پنجاب میں نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں 4 صوبے اور تمام سٹیک ہولڈرز ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پر ہیں, سیاسی پوزیشن سے قطع نظر. لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے. فی الحال ساری حکومتیں ایک پیج پر ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر 4 صوبائی حکومتیں ایک پیج پر ہیں نا, تو سیاسی جماعتیں بھی ایک پیج پر ہیں, کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں نا. جب کے پی کی حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہے تو پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیرسٹر صاحب کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق تو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں عید کے بعد ویسے ہی طریقہ انصاف جو ہے سڑکیں گرم کرنے کی تیاریوں میں ہے. دوسری طرف دہشت گردی کا ایک بہت بڑا سنگین ایک مسئلہ. کل نہ بات کر لیں سڑکیں گرم کرنے پر, آج رہنے دیں, بالکل کل کر لیں گے اس کا, کل کا شو سڑکیں گرم کرنے پہ کر لیں گے. مروت صاحب کا تھوڑا سا ذکر کر لیں. مروت اور مشال یوسفزئی کی کمال لڑائی چل رہی ہے جی. کمال تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک الزامات کی بھرمار ہے. 25,000 روپے کی کلرک تھیں اور وہاں سے وزیر بنی ہیں, اور وہ ان پر الزام لگاتے ہیں, وہ ان پر لگا رہی ہیں. ہمیں جوائن کر لیا رہنما تحریک انصاف مشال یوسفزئی صاحبہ نے. مشال, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. مشال, شیر افضل مروت صاحب پارٹی سے نکلنے کے بعد بہت سے لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں. آپ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے انہوں نے جو بات کی آپ نے ان کا جواب بھی دیا ہے, کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, بالکل اس ٹائم خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. میرا ان کے ساتھ بڑا عزت احترام کا رشتہ تھا, اور انہوں نے کافی قربانیاں بھی دی تھی, لیکن جب ان کو ڈسپلن کی وجہ سے نکالا گیا, اور ان کو یہ گلا تھا کہ جی سب میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں, تو اس لیے میں آن ایئر سب کے پیچھے باتیں کرتا ہوں. تو میں نے تو ان کے پیچھے کوئی بات نہیں کی تھی, لیکن جب انہوں نے شروعات لی تو پھر میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ٹیک اٹ ٹو دا کلینرز, کیونکہ اپنے حوالے سے میں نے کبھی بھی کسی کو بھی رسپونڈ نہیں کیا. بہت سی میرے پیچھے باتیں ہوتی ہیں, چینو گوئیاں, پروپیگنڈاز, لیکن بات خان صاحب کی فیملی کی آ گئی تھی. اور جب انہوں نے خان صاحب کی فیملی کے بارے میں بات کی, اور انہوں نے میرے حوالے سے یہ بات کی کہ بی بی نے مجھ سے جھوٹ
کہلوایا تھا کہ جی ان کو زبردستی لے جایا گیا. تو پھر اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ان کو اوپنلی اس بات کا جواب دے سکوں کہ انہوں نے مجھ سے کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بلوایا تھا. میں ان کی ترجمان تھی اور یہ میرا فرض تھا کہ میں ان کی بات عوام تک پہنچا سکوں. تو ان کی بات, ان کا ورژن میں نے عوام تک پہنچایا تھا. لیکن دیکھیں نا, یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ جب آپ نے وہ بات کہی تو اس کے بعد آپ کو ہٹا دیا گیا. جی بالکل, اور اسی وجہ سے مجھے ہٹایا گیا تھا. یہ بات, یہ سوال بھی موجود ہے اور یہ سچ بھی ہے, اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں. لیکن دیکھیں جی, میرے لیے مفادات سے زیادہ اپنے نظریے پہ قائم رہنا نہیں. پھر آپ کو ہٹایا گنڈا پور صاحب نے تھا نا, وہ کہہ رہے تھے آپ جھوٹ بول رہی ہیں, یا بی بی کہہ رہی تھی, کہیں تو تنازع تھا گنڈا پور اور بی بی کے درمیان جس کا آپ شکار ہو گئیں. تنازع تھا یا نہیں تھا میں اس میں نہیں جاؤں گی, لیکن میں ہر ایک کو ایک بات کرتی ہوں کہ بی بی صاحبہ خان صاحب کی اہلیہ ہے, ان کی عزت ہے. تنازعات مسائل وہاں ہوتے ہیں جہاں موازنہ ہوتا ہے. جہاں موازنہ ہی نہیں ہوتا تو وہاں کس قسم کے تنازعات اور مسائل ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا پرسنل سا سوال آپ سے کرنا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ آپ 25,000 روپے میں ایک اسسٹنٹ کلرک تھیں اور وہاں سے یکدم بشرا بی بی کی نظر آپ پہ پڑ گئی تو آپ وزیر بن گئیں, اور آپ ایک کلاسک ایگزامپل ہیں پاکستان میں فرام اے ویری جونیئر پوزیشن ٹو اے ویری ہائی پوزیشن پہنچنے کی ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم. دیکھیں جی, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ یہ بات بھی کی. انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ شاید میں نے کسی دفتر کا راستہ ہی نہیں دیکھا ہے اور صرف مجھے تنخواہ ملتی رہی اور میں نے کوئی نوکری نہیں کی, صرف میں کاغذوں میں تھی. عجیب و غریب قسم کا, حالانکہ وہ ایک سینئر وکیل ہے اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ امائکس کیا ہوتا ہے یا عدالت کی جانب سے مقرر شدہ کمیشن یا لیگل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے شاید سوچا کہ میں عوام میں ایسی بات کروں گا, تو میں نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ اس کے علاوہ بھی جب میں, چونکہ اوبویسلی دیکھیں جی, انسان کی جتنی عمر ہوتی ہے اس کو اتنا ہی تجربہ ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ اپنے یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر تھی. اس کے بعد جیسے ہی میں فیلڈ میں آئی, میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں تمام ایگزامز اور انٹرویوز کلیئر کیے. ساتھ میں نے بگ پوزیشنز پہ انٹرنشپس کی, اور اس کے بعد میں نے جی 22 میں پریکٹیکلی ریجیم چینج کے بعد پالیٹکس جوائن کی. تو میں تو جتنی میری عمر ہے, سب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم عمر میں مجھے سیاست میں آنے کا یا اللہ نے بڑا مقام دیا. لیکن رہ گئی بات سیاست کی جی, تو یا پی ٹی آئی کی, تو وہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے تھی اور ایک لمبی ہسٹری ہے میری. تو ان کے پاس میری کسی بات کا جواب تھا نہیں, لیکن ان کی اس بات کا جواب میں نے بڑا تفصیلی دیا. اور میں نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ کو اندازہ ہو, پر وہ 25,000 روپے آپ بطور لوکل کمیشن لیتی تھیں, امائکس کے طور پہ لیتی تھیں, لیکن لیتی تھیں جی. جو آپ کا امائکس ہوتا ہے نا جی, اس کو ملتے ہیں فائلنگ کے لیے پیسے ان کی منشی کو, صحیح ہے. تو منشی سائڈ نہیں کرتا جی, وہ جو آپ کا جو لیگل ہوتا ہے نا, جو لیگل اسسٹنٹ یا لا آفیسر یا امائکس, تو وہ کرتا ہے. صحیح ہو گیا جی. تو ایسے میں نے بڑے کام کیے اور میرے منشیوں نے 25,000 بھی لیے, لاکھ بھی لیے, 50,000 بھی لیے. تو ان کو یہ بات بڑی پریکٹیکلی کرنی چاہیے. لیکن میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیں آپ کو فنڈز کیوں دیے جا رہے ہیں, تو جو ان کے پاس جواب نہیں تھا. ایسی بڑی چیزیں, میں اس چیزیں میں جانا نہیں چاہتی, بس صرف ایک سوال. اب آپ کے پی کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی, میں کیبنٹ کا نہ حصہ ہوں نہ بننا چاہتی ہوں. اور آپ بی بی کی ترجمان بھی نہیں ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی اور دوسری بات تو یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کا اس ٹائم کوئی ترجمان نہیں ہے. 10 فروری کے بعد مجھے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حکم کے مطابق ہی میں نے کنٹیمپٹ کی تھی. کنٹیمپٹ کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا تماشا لگایا گیا, کس طریقے سے عدالت کو یرغمال بنایا گیا صرف میری کنٹیمپٹ کی خاطر, کیسے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا, کیسے مجھے سنے بغیر میرا کیس ڈسپوز آف کرایا گیا. پھر انہوں نے کہا ایس او پیز فالو کرے. اب میرے پارٹی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب نے خان صاحب اور بی بی کے کہنے پر میرا نام دیا ہوا ہے نیکسٹ میٹنگ کے لیے, اور انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں جائیں گے. مجھے نظر تو نہیں آ رہا کہ مجھے جانے دیں گے اندر, لیکن انشاءاللہ پھر بھی اڈیالہ جائیں گے. لیکن مشال, بشرا بی بی سے دوسرے لوگوں کی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں, انہوں نے کوئی پیغام بھجوایا آپ کے لیے جیل سے؟ بشرا بی بی کی میں نے بہن کا ایک ٹویٹ پڑھا, مشال, میں نے بشرا بی بی کی بہن کا ایک ٹویٹ پڑھا آپ کے بارے میں. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کر کے کیا کر لیں گی, آپ نے جو جدوجہد کرنی ہے آپ کریں, اس کا ملاقات سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات تو یہ ہے نا جی, پہلی اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا نا بی بی سے تعلق ہے, ان کی بہن سے تعلق نہیں ہے.
اور آپ نے میرا ٹویٹ دیکھا ہوگا ان کے حوالے سے کہ شاید میں نے پچھلے 1 سال سے انہیں اجازت سے ہی بلاک کیا تھا, اور میری ان سے کوئی بات چیت ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہ باہر ہوتی ہے اور ان کا کوئی زیادہ رول بھی نہیں ہے. ہاں, جو بی بی صاحبہ کی فیملی ہے, جو بی بی صاحبہ سے ملنے جاتی ہیں, ان کی بابی, ان کی بیٹیاں, اور وہ بی بی صاحبہ کے لیے جتنا وہ کر سکتی ہے میدان میں موجود ہے, ان کی فیملی ہے, تو ان کے وہ جاتی رہتی ہے. میری بی بی سے جو ہمارے لائرز ہیں وہ جاتے رہتے ہیں. میری بی بی یا خان صاحب سے پیغام رسائی ہوتی رہتی ہے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پیغام رسانی ہوتی ہے. بشرا بی بی آپ کے لیے پیغام بھیجتی رہی ہیں, اور کیا پیغام بھیجا انہوں نے ابھی تک آپ کے لیے؟ دیکھیں جی, وہ جب وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پبلکلی نہیں کر سکتے. نہیں, پر انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری ترجمان ہیں یا کہا نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, اس حوالے سے جو میری اور بی بی کی کنورسیشن ہوئی ہے, ہم یہ ہوا کیوں ہے, کیسے ہوا ہے, وقت آنے کے ساتھ بہت سی چیزیں پبلک ہو جائیں گی. نہیں, یہ اس لڑائی میں مجھے تو میں صرف اتنا کہوں گی, میں اس حوالے سے اس سوال کا جواب یہ دوں گی جی کہ مخالفین کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا. بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا ہے یا شاید غلط فہمیوں میں مبتلا ہے, وقت سے ان کو جواب مل جائے گا. پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی تو چھٹی ہو جائے گی نا. دیکھیں جی, میں اس حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گی. خان صاحب اس پارٹی کے لیڈر ہے, وہ جس پہ ہاتھ پر دیکھیں نا, انہوں نے آپ کو ہٹایا ہے, اور اگر بی بی کی مرضی کے بغیر ہٹایا ہے تو پھر وہ سی ایم تو نہیں رہ سکتے. دیکھیں جی, اس بات پہ اگر مجھے لایا جا رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی, کیونکہ خان صاحب کی مرضی ہے. ان خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ مجھے یا کسی کو نہیں دیا. خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے. تو خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ جس پہ ہاتھ رکھے تو وہ فرش سے عرش پہ چلا جائے گا, اور جس سے ہاتھ ہٹائیں گے تو وہ عرش سے فرش پہ آ جائے گا. بہت سے نظارے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے. لیکن شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کے درمیان تو ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے. شیر افضل مروت کا علی امین گنڈا پور کے لیے تو سافٹ کارنر ہمیں نظر آتا ہے. میں صرف اس حوالے سے اتنی بات کروں گی کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے, ان کی مثال ایک لاؤڈ اسپیکر کی ہے, کیونکہ وہ اپنی زبان نہیں بولتے, ان کے پیچھے وہ کسی اور کی بولی بول رہے ہوتے ہیں. علی امین گنڈا پور کی بولی بول رہے ہیں وہ آج کل, جس کی بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں وہ پارٹی, اور ہمیشہ پیک ٹائم پہ کوئی کنٹروورشل چیز اٹھا لیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ عوام کے مائنڈ کسی اور طرف جائے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کریں گے اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا, پی ٹی آئی میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی, پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن جائے گا, تو یہ آقاؤں کی آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی. اور جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, وہ عمران خان اس ملک کی حقیقت ہے. جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ کہیں. لیکن مشال آپس میں تقسیم تو بہت نظر آ رہی ہے نا, اختلاف تو نظر آ رہا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. نہیں, دیکھیں جی, جو گھر کا بڑا پابند سلاسل ہے, جو لیڈر پابند سلاسل ہے, تو اوبیسلی پھر ہر گھر میں چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی صاف اور واضح سی ہے کہ ہم سب عمران خان کے سائے تلے متحد ہے. جو خان صاحب کہیں گے, چاہے وہ کسی کی ذاتی حیثیت میں فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو, ہم سب نے وہ ماننا ہے, چاہے وہ میرے ذاتی حیثیت میں نقصان میں ہو. پھر ایک منظرنامہ یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تیمور اسلم جھگڑا کا کہا, تو شیر افضل مروت صاحب نے جھگڑا صاحب پر کرپشن کے الزامات لگائے. عمران خان صاحب نے مشال یوسف زئی کا کہا, شیر افضل مروت صاحب نے مشال یوسف زئی پر الزامات لگائے. تو پھر جس کو عمران خان کے پی میں نامینیٹ کر رہے ہیں اور گنڈا پور اس نامینیشن کو نہیں مان رہے, تو پھر گنڈا پور کے کہنے پہ شیر افضل مروت ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے. میں نے تو جی آپ کو بڑا صاف سے کہا نا کہ ان کی مثال لاؤڈ اسپیکر کی ہے اور وہ کسی اور کا تو نہیں, پھر گنڈا پور کی زبان بول رہے ہیں. لیکن جو تیمور جاگڑا صاحب کی بات ہے تو خان صاحب نے بالکل کہا ہوا ہے, اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے سامنے ڈٹ جائے. اور پچھلے ہفتے بھی خان صاحب نے یہی پیغام بھجوایا ہے کہ اس کو فوراً سے پیش کر کابینہ کا حصہ بنایا جائے. باقی رہ گئی میں اور ایک دو اور لوگ تھے, جن شکیل خان صاحب تھے, تو وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا. میں نے تو واضح طور پہ بتایا کہ جب خان صاحب آپ باہر آ جائیں گے تو پلیز پھر میرا فیصلہ کیجیے گا. اس ٹائم میں اس نظریے کے لیے لڑنا چاہتی ہوں, اس لڑائی میں اپنا جو ہماری عید کے بعد کوئی تحریک چل رہی ہے یا نہیں؟ اتنی لڑائیوں میں کون سی تحریک چلے گی جب اتنا ابھی تو کابینہ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا, تحریک کیا چلنی ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کہ تحریک کیا ہے. تحریک کوئی کسی ذاتی کے لیے تو نہیں ہے, اس ملک کے لیے ہے. اس ملک میں آئین اور قانون کے لیے ہے.
पाकिस्तान के लिए। देखें, मैं आप पार्टी को छोड़े, आप लोग भी बहुत तकलीफ में होंगे, जो महंगाई है, जो तबाही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अब तो हम पाकिस्तान में भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। मैंने देखे इस्लामाबाद जैसे कि रेड जोन में नाकाबंदियां लगी हुई थी, हर 2 मिनट बाद चेक पोस्टें लगी हुई थी, चेकिंग हो रही थी कि क्यों, कि जी दहशतगर्दी का खतरा है। तो अगर पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का खतरा है तो बाकी सोचे कि बाकी सूबों में क्या हालात होंगे। तो इस टाइम हमने मुल्की मफादात में तो फिर तहरीक तो नहीं चलानी चाहिए ना, जब हालात इतने खराब हैं फिर तहरीक तो नहीं चलानी चाहिए। देखिए जी, जो सारी बातों को छोड़कर मुल्की मफादात में हमने फैसले करने हैं, पार्टी ने भी फैसले करने हैं, फैसला साजों ने भी फैसले करने हैं, और ये वक्त की जरूरत है कि एपीसी बुलाई जाए। एपीसी में तमाम सियासी लीडर्स और इमरान खान, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने 80% वोट दिया है, सबको बुलाया जाए, सबको सुना जाए और फिर मुश्तरका फैसले किए जाए। मिसाल आज काउंटर टेररिज्म का इजलास हुआ है, उसमें केपी के बैरिस्टर साहब मौजूद थे, तो चारों सूबाई हुकूमतों के लोग मौजूद थे, वफाकी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर था, तो सब एक टेबल पर तो बैठे हुए हैं। केपी हुकूमत का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। वो हुकूमती सतह पे बिल्कुल मौजूद थे, और वो केपी हुकूमत के बिल्कुल नुमाइंदे हैं, और वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जितना मेरे इल्म में है, वो कुरम से लेकर लकी मरवत, बनू, कोहाट, जहाँ जहाँ इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है और हुकूमती रिट वहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ बैरिस्टर सैफ ही जाके नेगोशिएशन और मीडिएशन कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इस तरीके से हल नहीं होंगे। हल तब होंगे जब अवामी नुमाइंदे एक छत तले नीचे बैठेंगे। केपी की हुकूमत अवामी नुमाइंदगी नहीं है, आप समझते हैं? केपी की हुकूमत केपी के लोगों की तर्जुमान नहीं है। देखिए, केपी की हुकूमत इमरान खान की है, और बिल्कुल बैरिस्टर सैफ भी यही बात करेंगे कि इमरान खान को ही बुलाया जाए, उनको एपीसी में शामिल किया जाए। उन्होंने नहीं कहा आज काउंटर टेररिज्म के इजलास में ये बात, और वो खान साहब से जो है ना इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस लेते हैं। देखिए जी, वो जगह नहीं थी ना ये बात करने की। जो जगह है वो पार्लिमान है, और इस पार्लिमान में हमने कह दिया है कि एपीसी बुलाए जाए या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जब तक ये नहीं, खान साहब को उसमें नहीं शामिल किया जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है। लेकिन ये एक चीज समझें, मुझे मेरी बैरिस्टर से फिर बाकी पार्टी तो जीरो है ना जी। बाकी इमरान खान का वोट है तो हम हैं, इमरान खान का नाम हमारे साथ नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर आप सब तो जीरो है ना जी, आप सब की तो कोई हैसियत नहीं है सियासी, आपसे तो कोई बात नहीं हो सकती। नहीं जी, हम सब जीरो हैं जब तक हमारे साथ इमरान खान का एक नहीं लग जाता। लेकिन मिसाल बुशरा बीबी के बड़े अहम फैसले भी पार्टी के अंदर हमने चलते हुए देखे हैं, और इमरान खान साहब से भी जब भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, बड़े अहम फैसले इमरान खान की तरफ से किए गए। बुशरा बीबी की मर्जी के मुताबिक बाहर थी, तो बीबी साहिबा खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा था कि वो खान साहब की आंखें और कान हैं, सही है। और जो वो बाहर देख रही थी, जो वो बाहर सुन रही थी, वो एक रास्ता थी, वो एक ब्रिज थी खान साहब और अवाम के दरमियान। और आप उनके साथ रही हैं, आप एतराज उठा रही हैं मरवत साहब के फंड्स पे, और उनके फंड्स कहाँ से आते हैं? इसके साथ साथ और भी बहुत से फिर रहनुमा होंगे जो तहरीक इंसाफ में अभी भी मौजूद होंगे, उनके फंड्स पर भी फिर आपको एतराज उठाना चाहिए। आपको नहीं लगता? खान साहब ने बड़ी वाज़े से कहा है कि जिसने 26वीं तरमीम में वोट दिया है उनको पार्टी से निकाला जाए, जिन्होंने टीका एक्ट पे साइन किया हुआ है उनको पार्टी से निकाला जाए। जो कॉम्प्रोमाइज को तो इस हवाले से उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने डिसिप्लिन के हवाले से कहा था, और मेरी जाती राय भी थी और ख्वाहिश भी थी कि वो थोड़ा डिसिप्लिन का इजहार करते, मुजाहिरा करते थोड़ा अरसा, तो जुबान जो है ना वो इंसान को आबाद भी करती है और तबाह भी करती है। मरवा साहब की तरफ इशारा आपका हो गया, वो उनका सिर्फ ये मसला था, बाकी उनकी कोई और मसाइल नहीं थे। तो अगर वो डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते तो शायद एक मिनट, तहरीक इंसाफ कोई आर्मी की कोर तो नहीं है कि डिसिप्लिन तो फौज में होता है, डिसिप्लिन फोर्स होती है। सियासी जमातों में तो हर किस्म की बातचीत जारी रहती है, कोई भी पार्टी डिसिप्लिन के बगैर नहीं होती। नहीं, बातचीत की तो इजाजत आप अपनी जमात में बात करने की इजाजत नहीं देते, कहते हैं बात करने पे निकाल देंगे। हमारी पार्टी में बिल्कुल बात होती है, जमहूरियत है, और हमारी पार्टी का हुस्न ये है कि वहाँ खुल के बातचीत होती है, जिसने जो बात करनी है, लेकिन वो जो बातचीत होती है वो पार्टी फोरम्स पे होती है। हमारी बहुत सी कमेटीज हैं, हमारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम खुल के बातचीत करते हैं। मीडिया पे इस तरह ओपन बातचीत ना होती। मैंने भी बातचीत की, वो बिल्कुल
جو ہے نا مجبوری میں کر لی کہ کیونکہ خان صاحب کی گھر تک بات چلی گئی تھی، ان کی اہلیہ کے بارے میں میرے حوالے سے جھوٹ بولا جا رہا تھا، تو میں نے اس کی صفائی دی. رہ گئی بات جو باقی بات چیت ہوتی ہے وہ میں پارٹی پلیٹ فارمز پہ ہی کرتی ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ مشال، تھینک یو سو مچ. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.